السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے، ذکر، اذکار، تسبیحات جو آپ تلقین فرماتے ہیں ان میں سے کون سا ذکر زیادہ افضل ہے، استغفار یا درود پاک؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہیں جی عبد القیوم صاحب لاہور سے۔ عبد القیوم صاحب لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب جو آپ ذکر، اذکار، تسبیحات مختلف بیانات میں بتاتے رہتے ہیں ان میں سے کون سی افضل ہے، یعنی استغفار کرنا افضل ہے یا درود پاک پڑھنا افضل ہے؟ آپ بنیادی بات سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر جو اس سوال کا جواب ہے کہ استغفار کرنا افضل ہے یا درود پاک پڑھنا افضل ہے، اس کا جواب آپ کے اندر سے آئے گا۔ تو جو جواب آپ کے اندر سے آئے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کبھی بھی زندگی میں آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اب بنیادی نقطہ یا بنیادی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ نفلی نماز ہو، یعنی چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے یا مختلف نوافل ہے، نفلی نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اوراد و وظائف ہوں، درود پاک ہو، استغفار ہو، صدقہ یا خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو اور ان تمام اعمال یا عمل کے ساتھ مناجات ہو، دعائیں ہوں، ہر عمل اس وقت فضیلت اختیار کر جاتا ہے جب اس کا موقع محل ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل کی فضیلت اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کو اس کی ساتھ میں، اس کی گھڑی میں، اس کے موقع پر پڑھا جائے، پھر وہ عمل بقیہ تمام نفلی اعمال سے افضل ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، کیوں اس ساتھ میں، اس گھڑی میں، اس موقع پہ وہی عمل آپ کو نفع دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اعمال کیے جائیں موقع مناسبت، موقع محال کو نظر انداز کر کے تو اعمال سے وہ نفع نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، لیٹ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، کروٹ بدلتے ہوئے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، پاکی ناپاکی میں پڑھو، جس حال میں بھی پڑھو، یہ قبول ہی قبول ہے، نفع ہی نفع ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی؟ اس کو ایک طرف کر دو۔ جب یہی تسبیح ملائکہ یا یہی عمل یا یہی وظیفہ آپ تہجد کے وقت کرو گے تو جو نفع اس وقت آپ کو ہوگا وہ 24 گھنٹوں میں نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ عمل فرض نماز یعنی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کرو گے تو اس کا نفع دوسرے درجے پہ آ جائے گا۔ جب آپ یہی وظیفہ یا یہی عمل بعد نماز فجر کرو گے تو اس کا نفع تیسرے درجے پہ آ جائے گا۔ پہلا درجہ کب ہے؟ رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر، یعنی جب آپ کا وقت سحری کا ختم ہو رہا ہے اور ادھر سے فجر کا شروع ہو رہا ہے، طلوع صادق کا اختتام ہونے والا ہے اور طلوع فجر شروع ہونے والا ہے۔ سادہ زبان میں یاد رکھ لو کہ تہجد کے وقت اگر تسبیح ملائکہ پڑھی جائے گی تو یہ عمل فضیلت بہت زیادہ اختیار کر جائے گا، بہت آپ کو نفع ہوگا۔ کیوں؟ اب یہ عمل اس گھڑی میں کیا جا رہا ہے جس گھڑی میں اس کی انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہیں، جس طرح فجر کی نماز پڑھیں تو 15 منٹ مل جاتے ہیں فرضوں میں، کیونکہ سنتیں پڑھنے کے بعد ہی 15 منٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان 15 منٹوں میں 2 تسبیحیں کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کرو گے تو نفع ہوگا، مگر وہ نہیں ہوگا جو تہجد کے وقت ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا کسی دن عمل معمول تھا، آپ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کرتے تھے، رہ گیا آج وقت نہیں ملا، آپ نے بعد نماز فجر کر لیا، نفع ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا، نہ تہجد والا ہوگا اور نہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان والا ہوگا، یہ تیسرے درجے کا نفع ہوگا۔ اب
آپ نے آج تسبیح ملائکہ پڑھنی تھی، تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھنی تھی، نہیں پڑھ سکے، بعد نماز فجر پڑھنی تھی، فجر پہ آنکھیں نہیں کھلی، نہیں پڑھ سکے۔ اب آپ نے پڑھی ہے 10 بجے، نفع ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ گھڑی گزر گئی ہے، وہ ساتھ گزر گئی۔ تو ہر عمل فضیلت کا حامل ہوتا ہے، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر عمل فضیلت کا حامل ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا موقع محل ہو، اس کی ساتھ ہو۔ میں ایک عمل کر رہا ہوں، آیا مجھے اس عمل کی ضرورت ہے؟ میرا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، کیا میں نے تشخیص درست کی ہے؟ یا وہ عمل میری تشخیص کے ساتھ، میرے مرض کے ساتھ، میرے مسئلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اگر مطابقت رکھتا ہے تو اسی عمل سے نفع ہوگا، دیگر اعمال سے وہ نفع نہیں ہوگا۔ جبکہ تمام اعمال کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں۔ تمام اعمال کیا ہیں؟ ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں۔ تمام اعمال کے اندر کیا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے، مگر کون سا عمل کب کرنا ہے اس کا فیصلہ معالج کرتا ہے۔ جب معالج کے مطابق چلتے ہیں، یعنی اپنے شیخ کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ عمل فضیلت اختیار کر جاتا ہے۔ اب میں اگلی دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ استغفار یا درود پاک، ان دونوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ مجھے بتاؤ، ان دو اعمال کا میں کیسے موازنہ کروں؟ استغفار بھی دعا ہے، درود پاک بھی دعا ہے۔ استغفار بھی دعا ہے، درود پاک بھی دعا ہے۔ درود پاک دعائے رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کی آل کے لیے۔ استغفار ہے دعائے رحمت اپنے لیے۔ تو دونوں ہی دعائیں ہیں اور دونوں ہی عبادت ہیں اور دونوں ہی اللہ سے کی جا رہی ہیں اور دونوں ہی ذکر ہیں۔ ایک میں اپنے لیے مانگا جا رہا ہے اور ایک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کی آل کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی شخص حالت گناہ میں ہے، اب توجہ رکھیے کہ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص حالت گناہ میں ہے، یعنی زنا کا مرتکب ہو رہا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے، سود کھا رہا ہے یا دیگر گناہ کبیرہ ہیں ان کا مرتکب ہو رہا ہے، حالت گناہ میں ہے، اس کو درود پاک سے نفع نہیں ہوگا جتنا نفع اس کو استغفار سے ہوگا۔ کہنے کو دونوں دعائیں ہیں۔ استغفار کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور درود پاک پڑھنا اللہ کی سنت، تمام ملائکہ کی سنت، انبیاء علیہ السلام، صالحین، مومنین کی سنت ہے۔ لیکن اس مریض کو یا اس شخص کو جو حالت گناہ میں ہے، اس کو درود پاک سے نفع نہیں ہوگا۔ میں دلیل دیتا ہوں، میں کلام کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، میرے منہ سے ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ کوئی ایسا لفظ یا فکرہ نکل جاتا ہے جو آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ سوری کروں گا یا درود پاک پڑھنا شروع کر دوں گا؟ سوری کروں گا یا درود پاک پڑھنا شروع کر دوں گا؟ درود پاک پڑھوں گا بھائی، میں سوری کروں گا۔ اب موقع محل کیا ہے کہ میرے سے ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ زبان سے، منہ سے ایسا لفظ یا فکرہ نکل گیا جو آپ کو برا لگا ہے یا غلط لگا ہے، تو میں فوراً کیا کروں گا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا، توبہ کروں گا، سوری کروں گا۔ جو توبہ کرنا ہے یا سوری کرنا ہے اس کا نام ہی تو استغفار ہے۔ تو استغفار اس موقع پہ نفع دے گا، اس موقع پہ درود پاک نفع نہیں دے گا۔ تو یہی نقطہ میں نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھنے پڑھانے والا ہے اور وہ حالت گناہ میں ہے تو اس کو نفع کیا دے گا؟ استغفار۔ استغفار اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ استغفار کرے گا تو یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، کیونکہ بار بار جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا، بخشش مانگے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے سے غلطی ہو گئی، جانے انجانے میں ہو گئی، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، تو اللہ کا غضب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا جلال کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔
یہاں درود پاک نہیں چلے گا، یہاں قرآن کی تلاوت نہیں چلے گی، یہاں نوافل نہیں چلے گے۔ ہاں ان کا نفع ہوگا، ہم نے بات کرنی ہے ٹیکنیکل، جو طریقہ کار ہے، جو اولیاء اللہ نے ہمیں روڈ میپ دیا ہے کہ کیسے چلنا ہے، میں نے ویسے آپ کو سمجھانا ہے، علمی جواب دینا ہے۔ باقی تکاشائی پروگرام ہے ماشاءاللہ، اس میں تو آپ میرے سے آگے ہیں، جو مرضی پڑھو، جو مرضی پڑھو۔ میں آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ میں بات کرتے کرتے کوئی اللہ نہ کرے ایسا فکرہ غلط بول دیتا ہوں یا لفظ میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے، تو اس پہ میں سوری کروں گا یا میں درود پاک پڑھنا شروع کر دوں گا، یا میں کہوں گا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اللہ اکبر، بھائی میں سوری کروں گا، آئی ایم سوری کہ بھائی میرے منہ سے غلط فکرہ نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں بولا یا آپ کی دل آزاری ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں معافی تلافی کروں گا۔ تو معافی تلافی کا نام ہے استغفار۔ جب استغفار کروں گا یعنی معافی تلافی آپ سے کروں گا یا سوری کروں گا تو آپ کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح استغفار کا معاملہ ہے، جب کوئی شخص حالت گناہ میں ہے اور وہ استغفار کرتا ہے کثرت سے تو وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ کیوں؟ استغفار اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جلال کو کم کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب وہ بار بار بخشش مانگے گا، بار بار استغفار کرے گا، تو یہ بھی ممکن ہے بلکہ قوی امکان ہے کہ جن جن گناہوں میں وہ ملوث ہے اللہ اس کے دل میں ان گناہوں کے لیے نفرت ڈال دے گا، وہ گناہوں سے تائب ہو جائے گا۔ یہ ہے موقع محل کی فضیلت۔ جب بھی آپ کوئی ذکر کریں، وظیفہ کریں، عمل کریں، اس کو اس کی ساتھ میں کریں، اس کو اس کی گھڑی میں کریں اور موقع محل کے مطابق کریں، شرائط کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہی نفع ہوگا۔ اب ایک شخص ہے مبتدی، کبھی گناہ کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، کبھی وہ چھوڑ کے پھر گناہوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اب وہ آ گیا ہے روحانیت کے راستے میں یا عملیات کے راستے میں۔ تو جو مبتدی ساتھی ہوتا ہے، بگنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹر ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ نفع ہوتا ہے استغفار سے۔ کس سے نفع ہوتا ہے؟ استغفار سے۔ اس کے بعد جب وہ استغفار کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرے گا تو اس کو پھر نفع ہوگا اسم ذات سے۔ پہلا درجہ کیا ہوگا؟ استغفار۔ دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ اسم ذات، اللہ 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 اللہ۔ اسماء الحسنہ جو دیگر ہیں، جو صفاتی ہیں، اس سے نفع نہیں ہو جو ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے وہ نفع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نوافل سے جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اس مقام پہ ہی نہیں ہے، کبھی وہ گناہ کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی آگے ہے، کبھی پیچھے ہے۔ تو میں نے کیا بتایا کہ پہلے اسے نفع ہوگا استغفار سے۔ جب وہ کافی حد تک گناہوں کو چھوڑ دے گا یا اللہ اپنے فضل سے اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دیتا ہے تو اگلا مقام جو آئے گا، اس مقام پہ اس کو جو نفع ہوگا یا جس ذکر سے نفع ہوگا وہ ذکر ہے اسم ذات، اللہ 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 ہو۔ چاہے محض اسم ذات اللہ ہو یا اللہ ہو، ان دونوں اذکار سے اس کو نفع ہوگا، کیونکہ اسم ذات کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ بہت زیادہ لطیف ہوتے ہیں۔ اس کی روح انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے متحمل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے کہا کہ اسم ذات اللہ یا اللہ کے انوار و تجلیات کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی لطیف ہوتے ہیں، تو وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مقام۔ پہلا مقام کیا ہے؟ استغفار۔ جو حالت گناہ میں ہے اس کو سب سے زیادہ نفع استغفار سے ہوگا، سب سے زیادہ نفع استغفار سے ہوگا۔ اور استغفار میں بھی جمالی، جلالی نہیں، سید الاستغفار نہیں، جمالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا محض استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وغیرہ وغیرہ۔
जमाली दुआओं से नफ़ा होगा। अभी इसका मकाम नहीं है कि ये जलाली दुआ पढ़ना शुरू कर दे, यानी सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दे। इधर ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़े, इधर ये गुनाहों में होगा, तो ये एनर्जी क्लैश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी, यानी ये आमाल करेगा और बर्बादी आना शुरू हो जाएगी। तो पहला मकाम क्या हो गया, जब हालत गुनाह में है, अगर जिक्र अज़कार करने हैं तो आपने इस्तिग़फ़ार करना है, या आपको इस्तिग़फ़ार से नफ़ा होगा। जब गुनाहों से ताइब हो गए काफ़ी हद तक, या गुनाहों के बारे में नफ़रत अल्लाह ने दिल में बिठा दी, तो अगला जो मकाम आएगा उस मकाम पे आपको सबसे ज़्यादा जो नफ़ा होगा वो होगा इसमें ज़ात से। अब इसमें ज़ात आपने 7 लताइफ पे करना है। तवज्जो है, कितने लताइफ पे? 7 लताइफ पे। 5 ये है, 2 ऊपर के। इन 7 लताइफ में आपने जिक्र करना है इसमें ज़ात। अब इसका इन्हिसार है आपके मुरीद सादिक होने पे, इसका इन्हिसार है आपके मुर्शिद कामिल होने पे, वली कामिल होने पे। अब आपका मुर्शिद आपको ये अज़कार 2 साल में मुकम्मल करवा देता है, यानी आपके तमाम एनर्जी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके तमाम लताइफ जो है वो ज़ाकर हो जाते हैं, आपके तमाम चक्रास जो है वो ओपन हो जाते हैं, एनर्जी पॉजिटिव जनरेट करना शुरू कर देते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। इसका इन्हिसार मैंने बता दिया आपके खलूस पे और मुर्शद की वलायत पे, तवज्जो दुआ पे, इसका इन्हिसार है। तो जब आपका इसमें ज़ात का जिक्र मुकम्मल हो जाएगा, लताइफ आपके जारी हो जाएंगे, ज़ाकर हो जाएंगे, तो इस मकाम पे फिर अब आपको नफ़ा देगा नफ़ी असबात। समझ आ रही बात? पहला मकाम आ गया इस्तिग़फ़ार का, दूसरा मकाम आ गया इसमें ज़ात का, अब तीसरा मकाम आ जाएगा नफ़ी असबात का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब मैं थोड़ी सी क्लास पढ़ लूँ। साड़ियाँ माइयाँ, हज़रत साहब मैं 1.25 लाख कलमा पढ़ के ते अल्लाह नू अमानतन दिता है कि जो मैं मरन लगा तो मैनू वापस दे दें। वाह साड़ियाँ माइयाँ, साड़ियाँ मावां अल्लाह दियाँ गावां हैं। कैसी जहालत है, कैसी जहालत है। मैंने 70,000 मरतबा कलमा पढ़ के अल्लाह को अमानतन दिया हुआ है, जब मैं मरने लगूंगी तो अल्लाह मुझे वो कलमा वापस कर देगा। तो अल्लाह बोलो, अब कलमा पढ़ने का, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का जो मकाम है, मैंने आपको टेक्निकली समझाया है कि जब आप हालत गुनाह में होंगे तो आप नफ़ी असबात करोगे, चाहे वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार में है, चाहे वो पहले कलमे में है, चाहे वो दूसरे कलमे में है, चाहे वो तीसरे कलमे में है, तो चाहे वो चौथे कलमे में है। जहां जहां नफ़ी असबात होगा वो हुरूफ सवामत है, वो जलाली जिक्र है, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव एनर्जी है। इन दोनों का क्लैश होगा, कुछ भी नहीं होगा, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। इसलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि जब जिक्र की दुनिया में आना है, अमलियात की दुनिया में आना है, रूहानियात की दुनिया में आना है, तो पहले मुर्शिद, पहले उस्ताद ढूंढ रहे हैं। और हमें क्या सिखाया गया? भाई असी पीना फकीरान नहीं मानते। फिर नहीं मानते ना, तो फिर हालत गुनाह में चौथा कलमा पढ़ते हो, फिर टुंगे जानते हो। तो पहले हमने क्या पढ़ना है? इस्तिग़फ़ार। या क्या करना है? इस्तिग़फ़ार। जब अल्लाह हमें इस्तिक़ामत अता फरमा दे, गुनाहों के लिए नफ़रत हमारे दिल में आ जाए, तो फिर अगला मकाम हमारा जो होगा, या शेख हमें जो जिक्र करवाएगा, वो है इसमें ज़ात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। उसके बारे में मैंने क्या कहा कि 2 साल में भी ये जिक्र मुकम्मल हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, 7 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, और 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। इसका इन्हिसार शेख की वलायत यानी शेख का कामिल होना और मुरीद का मुरीद सादिक होना यानी मुखलस होना, उसकी तौबा सच्ची और सुची होना। अगर ये दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो हो सकता है साल में ही ये तमाम चक्रास, तमाम लताइफ, एनर्जी सेंटर जो है वो ओपन हो जाएं, ज़ाकर हो जाएं, मुनव्वर हो जाएं, और आपका शेख जो है आपको अगले मकाम पर पहुंचा देगा। अब इस मकाम पे जो जिक्र आपको नफ़ा देगा वो मैंने कौन सा बताया है? नफ़ी असबात। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, नफ़ी असबाब।
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں جو لگانی ہے. اس کا نفع کیا ہوگا؟ جو شرک ظاہری ہے اس سے تو ہم نے پہلے ہی توبہ کر لی، جب دائرہ ایمان میں ہم داخل ہوئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. جو شرک خفی ہے اندر، وہ نفی اسباب سے نکل جائے گا. اب ظاہر بھی بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بڑا اہم موڑ آ گیا. یہ جو موضوع ہے آج کا مکمل ہو جائے گا، سوال کا جواب جو مکمل ہو جائے گا. میں نے کیا کہا کہ جو شرک ظاہری ہے وہ تو کلمہ پڑھتے ہی ختم ہو گیا. جب ہم نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ہم نے بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تو بات ختم ہو گئی. شرک ظاہری والی بات الحمدللہ ختم ہو گئی. اب معاملہ ہے شرک خفی کا. تو شرک خفی کہاں آ کر ختم ہوگا؟ جب نفی اسبات شروع ہوگا. جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے، جو باہر کمیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جو اندر کمی ہے، شرک خفی موجود ہے، غیر اللہ کا خوف موجود ہے، یا غیر اللہ پہ امیدیں قائم ہیں، یا 313 جو امیدوں کے بت ہیں وہ اندر جلوہ گر ہیں، وہ سارے پاش پاش ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. جب ضربے لگاؤ گے سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. اب آپ کا ظاہر بھی پاک ہو گیا اور باطن بھی پاک ہو گیا. اب ہے یہ مقام کہ پڑھ اللہم صلی علی محمد، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. او بھائی ہر چیز پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے. اب میں 8ویں کلاس میں ہوں تو میں 10ویں کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کتابوں کی دکان ہے، پیسے میرے پاس ہیں، میں جون سی کتاب مرضی خرید لوں. تو ہم نے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن ہے، یہ وظیفوں کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب، ہم جو مرضی پڑھیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی نہیں پوچھنے والا تو پھر پڑھ رہے ہو تو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا. شافی بھی 3 سال سے تمہارا پوسٹ مارٹم بھی کر کے دکھا رہا. جب تک تیرا ظاہر اور باطن پاک نہیں ہوگا، یہ 3 مقامات تو طے نہیں کرتا، یعنی استغفار، اسم ذات اور نفی اسبات، تجھے درود پاک سے وہ نفع نہیں ہوگا. وہ نفع نہیں ہوگا. نفع ہوگا مگر جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. سنیے گا، ایک شخص زانی ہے، اس سے آپ دعا کروانے کے لیے جاؤ گے؟ بڑی اہم بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. کوئی شخص زانی ہے، ڈکلیئرڈ ہے، آپ اس کے بعد دعا کروانے کے لیے جاؤ گے؟ ایک شخص سود خور ہے، اس کے پاس آپ دعا کرانے کے لیے جاؤ گے؟ اس کی تو اپنی دعائیں، توجہ رکھیے گا، اس کی تو اپنی دعائیں اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی، کملی والے کے حق میں قبول ہو جائے گی. اور کچھ حیا کرو، کچھ حیا کرو. اس زانی کی دعا تو اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی. ایک سود خور کی دعا تو اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی دعا کملی والے کے حق میں قبول ہو جائے گی. میں نے کیا کہا کہ استغفار بھی دعا ہے، درود پاک بھی دعا ہے. تو جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، اس میں ذات نہیں کرو گے، نفی اسبات کر کے ظاہر اور باطن کو شرک خفی سے اور تمام آلودگیوں اور علائشوں سے پاک نہیں کرو گے، جو اندر 313 بت ہیں نفسانی خواہشات کے، ان کو پاش پاش نہیں کرو گے، لالا درود پاک سے وہ نفع نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توجہ تیرے اوپر نہیں آئے گی جو آنی چاہیے، جو آنی چاہیے. جب تو نے استغفار کا مقام طے کر لیا، یعنی تائب ہو گیا، تیرے شیخ نے، مرشد نے اس میں ذات کروا کے لطائف کو منور کر دیا، ذاکر کر دیا، اس کے بعد اس نے نفی اسبات کروایا، اندر باہر ایسے نیٹ اینڈ کلین کر دیا. اب تو پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، ایک بار پڑھے گا تو تیرا سینہ جلے گا، تیرا سینہ جلے گا. اتنا کملی والے کا فیض آئے گا، اتنی توجہ آئے گی کہ تیرے سے برداشت نہیں ہوگی. یا تو سینہ جلے گا، یا تیرے پہ مستی ایسی طاری ہوگی کہ تجھے ہوش نہیں رہے گی، رکت ایسی طاری ہوگی کہ تیرے آنسو تھمنے کو نہیں آئیں گے.
یعنی وجدان کی کوئی بھی کیفیت ہے وہ تیرے اوپر فوراً طاری ہوگی. کیوں؟ اب یہ برتن پاک ہو چکا ہے, اب اس کے اندر نور آئے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان آئے گا, ان کی توجہ آئے گی, وہ نور ہے. تو نور کے لیے یہ برتن یعنی باطن کا جو برتن ہے اس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. یہ ہے وہ مقام جس مقام پر جا کر درود پاک نفع دیتا ہے جو کہ دینا چاہیے, جو کہ درود پاک کا نفع ہونا چاہیے. اس مقام پر آ کر نفع ہوتا ہے. تو پہلے مقام پہ کون سا ذکر نفع دیتا ہے؟ استغفار. دوسرے مقام پہ کون سا نفع دیتا ہے؟ اسم ذات. تیسرے مقام پہ کون سا ذکر نفع دیتا ہے؟ نفی اسباب. چوتھے مقام پہ کون سا ذکر نفع دیتا ہے؟ درود پاک. پانچویں مقام پہ جب اللہ پہنچا دے آپ کو ریاضت کے دوران, پانچویں مقام پہ جو ذکر آپ کو سب سے زیادہ نفع دے گا وہ ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن. حضرت صاحب میں ہن ویلی ہونی ہاں تے ادھا میں 5 سورتاں سویرے پڑھ لینی ہاں تے ادھا شام نو پڑھ لینی ہاں, نال ٹک ٹاک بھی وینی ہاں, نال سارا دن برائیاں بھی کرنی ہاں, چگلیاں بھی کرنی ہاں, شوہر میرا حرام بھی کما کے لے کے آندا ہے, تو اولاد میری جڑی پٹھے کماں چ لگی ہے, تے دن رات ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چول تے نال میں پڑھی بھی جانی پئی ہاں. پھر اس کا نتیجہ وہی نکلنا ہے جو شافی نے 3 سال پہلے بتایا کہ ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے. اب یہ مقام آیا ہے, یہ مقام, اس مقام پہ تجھے قرآن سے نفع ہوگا. اب تجھے سمجھ آئے گی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ مومنین کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے. جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو گیا اب وہ مومن بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ مومن. ایک مومن میری طرح کے بھی ہوتے ہیں نا, کالے کپڑے پہننے والے وہ والے نہیں, جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو گیا اب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ مومن بن گیا ہے. تو رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مسلمین نہیں, مومنین. مومنین کو قرآن نفع دیتا ہے, ان کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے. جو حالت گناہ میں ہیں, توجہ رکھیے گا, جو حالت گناہ میں ہیں, گناہ بھی کیے جا رہے ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ان کو قرآن سے خسارہ ہی خسارہ ہوگا, چاہے وہ حالت گناہ میں ہیں, بد عقیدہ ہیں یا کفار مشرکین ہیں. یہ تمام کے تمام ظالمین میں آتے ہیں. تو جب ظالمین نے اوراد و وظائف کیے تو پھر قرآن کا فیصلہ لاگو ہو گیا. ٹنگے نہیں ٹونگے گئے بلکہ روسٹ ہو گئے, روسٹ ہو گئے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہے وہ مقام جس مقام پہ جا کر آپ کو اوراد و وظائف یا قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ نفع دیتی. کتنے مقام ہو گئے؟ 5. پہلا مقام ہے استغفار کا, دوسرا مقام ہے اسم ذات کا, تیسرا مقام ہے نفی اسبات کا, چوتھا مقام ہے درود پاک کا, پانچواں مقام ہے تلاوت قرآن کا یا اوراد و وظائف کا. 5 ہو گئے. چھٹا مقام ہے نوافل کا. بڑی تیز چیز, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت صاحب تہجد کی طرف آنے لگے ہیں. حضرت صاحب میں تہجد بھی پڑھنی ہے, حضرت صاحب میں تہجد بھی پڑھنی ہے. 2 مہینے ہو گئے میں تہجد بھی شروع کی تھی. میں تیرے کو پوچھا ہے, میں نے تیرے سے پوچھا ہے, جو میں نے پوچھا وہ مجھے بتاؤ, جو میں نے پوچھا نہیں وہ بتائے جا رہے ہو. اب اللہ والو یہ جو چھٹا مقام ہے, اس مقام پر آ کر نفل عبادت یعنی نوافل, چاہے وہ اشراق کی صورت میں ہوں, چاہے وہ چاشت کی صورت میں ہوں, بالخصوص وہ تہجد کی صورت میں ہوں, تو وہ نفع دیتے ہیں. اس مقام پر آ کر جو ولی کامل ہوتا ہے یا مرشد کامل ہوتا ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ یعنی حکمن اپنے متعلقین کو, اپنے مریدین کو تہجد کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. کیوں؟ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ دائرہ ولایت میں داخل ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کے اوپر تہجد کی نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. عوام الناس جو ہوتی ہماری طرح کی, ان کے اوپر تہجد کی نماز واجب نہیں ہوتی. صرف تہجد کی نماز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب ہے. 5 نمازیں جو ہمارے پہ فرض ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی فرض ہیں. تہجد ہمارے لیے نفلی ہے,
پڑھنے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مواخذہ یا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ واجب ہے۔ اسی طرح جو لوگ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر جو تہجد کی نماز ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، وہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی طریقت کے اندر واجب ہو جاتی ہے۔ شرعن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کوئی سن کے یہ کہے کہ مجھے حوالہ دے، یہ بات ہو رہی ہے روحانیات کی۔ جب تک کوئی ولی اللہ، کوئی کائنات میں، دنیا میں ایسا ولی اللہ مجھے دکھا دے جو تہجد نہ پڑھتا، یا مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دے جو تہجد نہ پڑھتا ہو اور ولی اللہ ہو، بڑے ہیں